ان کو چھوڑ دیں. سنن ابی داؤد میں موجود ہے نبی علیہ السلام قرآن بھول گئے تھے جن پہ قرآن نازل ہوا. تو بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تم نے لقمہ دینا تھا تاکہ میں وہ آیات جو سکپ کر گیا تھا میں اس کو بیان کرتا. ظاہر ہے بشری تقاضے کے تحت سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے گا، تربیت کے لیے یا کسی بھی اور ریزن سے. لیکن ایک بشری معاملہ، سجدہ صاحب آپ نے کیا، بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں، کبھی زور کی 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں تو کبھی 2 پڑھا دی. اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ نماز کم ہو گئی ہے آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو یہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے تھے؟ یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں بھول گیا ہوں. اور علم غیب تو پھر ویسے ہی ختم ہو گیا نا. ہاں علم غیب والا معاملہ ہوتا، علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ جو اللہ بتاتا ہے. تو پھر باقی صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، پھر آپ نے 2 مزید ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کیا. ہماری ویڈیوز میں اس طرح کے اب بیان القرآن 108 گھنٹے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا، اور یہ آلموسٹ کوئی 25 سے 30 سال تک پہلے وہ دورہ قرآن کراتے رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کراس ریفرنسز کسی حافظ کسی قاری کو اس طرح فلوئنٹلی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو ازبر تھے. اس کے باوجود 67 ایئرز کی ایج میں جب انہوں نے بیان القرآن 1998 میں ریکارڈ کروایا 108 گھنٹے میں روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کے رمضان کے اندر، اس میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے درجنوں جگہ پہ انہوں نے زیر زبر کی غلطی کی ہے اور میں نے کئی بار نوٹ کی ہے. اب میں اگر یہ کروں کہ میں وہ ساری جمع کروں اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تو کتنی سخت زیادتی والی بات ہے.